میرے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے، جو ہمارے جو نویں جماعت کے طلباء طالبات مجھے اس کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا آج کا موضوع ہے دیوان صاحب، دیوان مرحوم کی یاد میں۔ شمیم محمد شمیم صاحب نے ایک خاکہ لکھا ہے۔ شمیم محمد شمیم صاحب نے ہمیں یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ یعنی کتنا ہی انسان اپنے آپ کو بڑا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے بغیر دنیا نہیں چلے گی، لیکن دنیا کا کاروبار چلتا ہے۔ اور اس طرح پہ شاید نے اس ادیب نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس نے پہلے یہ کہا ہے کہ میں موت سے نہیں گھبراتا ہوں، میں مرنے سے نہیں ڈرتا، بلکہ اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ مرنے کے بعد جس طرح میں نے اپنے عزیز اقارب کو بلا دیا، اسی طرح مر جانے کے بعد لوگ بھی مجھے بلا ڈالیں گے۔ اس سے پہلے شمیم فرماتے ہیں کہ میں پہلے سوچتا تھا کہ میں جو میرے ارد گرد جو چھوٹی سی کائنات ہے، اس کا میں مرکز ہوں، یہ میرے ارد گرد گھومتی ہے، میرے رشتہ دار، میرے اہل عیال، میرے اولاد، میرے عزیز و اقارب، میرے دوست، میری بیوی وغیرہ۔ لیکن جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو یہ دنیا ویران لگے گی، لیکن یہ مجھے بھول ہے، یہ میرا غلط خیال ہے۔ یہ دنیا لاکھ بھی بگڑے لیکن اس کی جو رینائی نہیں جاتی ہے، اس کی خوبصورتی نہیں جاتی ہے۔ اس لیے آپ اس نے کہا، نہ جانے کن حسین ہاتھوں نے رکھی ہے بنا اس کی، یہ دنیا لاکھ بگڑے اس کی رینائی نہیں جاتی۔ یہاں پر شاید ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس دنیا میں انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور دوسرے لوگ اس کی جگہ لیتے ہیں۔ یہ دنیا کا کاروبار چلتا رہے گا، کسی کے وہم و گمان میں یہ نہیں ہے، کوئی سوچ میں یہ نہ رکھے، کوئی اپنے ذہن میں یہ نہ رکھے کہ میرے بغیر دنیا نہیں چلے گی۔ دنیا چلتی رہی ہے اور دنیا چلتی رہے گی، کارخانہ ہے۔ اور یہاں پر شاعر نے دیوان صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ جو دیوان صاحب رتنی پورہ گاؤں میں اس پر ایک وقت جب وہ مجھ سے ملنے آئے تو ان پر بجلی گر پڑی تو وہاں پر ہی ڈیر ہو گئے۔ اور مجھے آج تک اتنی غیر متوقع کوئی موت نہیں لگی۔ دیوان صاحب کے بارے میں مرنے کے بعد میں یہ سوچتا ہوں کوئی بھی مر سکتا ہے۔ اس سے پہلے میرا بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، اس سے پہلے میرے والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، لیکن ان کی رخصتی آہستہ آہستہ ان کی رخصتی نے میرے دل میں گھر کر لیا تھا، کیونکہ میرے والد صاحب بیمار تھے اور میرے جو بھائی جان دور مظفر آباد میں، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو 2-3 مہینے کے بعد مجھ پر خبر پہنچی۔ لیکن اچانک یہ جو موت دیوان صاحب کی ہوئی، اس نے میری زندگی کی بنیاد کی جو زنجیریں ہیں ان کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ دیوان صاحب معمولی آدمی نہیں تھے، انہوں نے بچپن میں ہی اپنی دیانتداری اور اپنی امانت داری کا سکہ بٹھایا تھا، اور وہ کم عمری میں ہی اپنے اس وطن کے، اپنے اس علاقے میں انہیں اس بزرگوں کے صف اول میں جگہ ملنے لگی۔ دیوان صاحب کیا تھے، کون تھے، یہ کہنا میرے لیے نہایت ہی ناممکن ہے، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ آج میں جو 4 حروف لکھ سکتا ہوں، آج اگر مجھ میں بات کرنے کی صلاحیت ہے، اگر آج میں کسی وقت کسی جگہ پہ کچھ بول رہا ہوں تو یہ دیوان صاحب کی مرہون منت ہے۔ لیکن دیوان صاحب نے ایک ایسے گھر میں جو پیدا ہوئے تھے، ایک ایسے گھر میں جنم لیا تھا جہاں پر لڑکیوں کی تعلیم معیوب سمجھی جاتی تھی اور لڑکوں کی تعلیم تضیع اوقات، یعنی وقت کو ضائع کرنے کے برابر سمجھی جاتی تھی۔ لیکن دیوان صاحب کو دیکھو پڑھنے کا کیسا شوق تھا، اس نے یہاں پر ہمیں یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے اگر پڑھنے کا شوق انسان میں ہو تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دیوان صاحب اپنے بزرگوں سے نظریں بچا کر، اپنی جیب کاٹ کر، اپنی پیٹ کاٹ کر پڑھتا رہا۔ اس نے دکان پر چائے بیچتے بیچتے، نمک بیچتے بیچتے پہلے کیا کیا، پہلے میٹرک کیا، اس کے بعد فاضل کا امتحان پاس کیا، لیکن افسوس کہ ان پر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ اگر آج میں جتنے بھی ادیبوں کو دیکھتا ہوں، جتنے بھی دانشوروں کو دیکھتا ہوں، مجھے دیوان صاحب کے سامنے ہیچ نظر آتے ہیں۔ یہاں پر شاید ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، ایک طرف دیکھو پڑھنے کا شوق کیا ہے، ایک طرف دیکھو اس نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک لڑکے میں جب پڑھنے کا شوق ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ نے ابراہیم لنکن کا واقعہ سنا ہوگا، وہ اسٹریٹ لائٹس کے نیچے پڑھتا تھا، جو اسٹریٹ لائٹس ہوا کرتی تھی۔ افسوس آج ہمیں ہر ایک چیز میں ایسا ہے لیکن ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہاں پر یہ جو اسباق دیے گئے ہوتے ہیں، یہ ان اسباق کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا پڑتا ہے، تبھی ہماری زندگی میں نکھار آ جائے گا، تبھی ہماری زندگی کا مستقبل تابناک اور روشن بن جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کرو گے، آپ یہ جو خاکہ ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور باقی بس۔